अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एक तो पाक फौज ने बलूचिस्तान में 23 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया है। अदालतें इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे हुकूमत के कंट्रोल में आ गई हैं। तीसरी नाज़रीन जो खबर है उस पर बात करेंगे। पुख्तनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे और इस हवाले से उन्हें गो हेड मिल गया है। नाज़रीन, जो सबसे अहम खबर है, एक सुबह एक वाक़या हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में कल्लात का जो एरिया है वहाँ पे बीएलए के जो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने कार्रवाई की और रास्ता बंद किया, सड़क बंद की और पाक फौज और एफसी के दस्तों ने फिर कार्रवाई की। लेट आवर में कार्रवाई हुई थी, 11 बजे पूरी रात चलती रही कार्रवाई, जिसमें पाक फौज 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और जो दहशतगर्द हैं 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। दूसरा जो वाक़या हरनाई में हुआ है, सिब्बी हरनाई में, वहाँ पे बलूचिस्तान सिब्बी हरनाई में वहाँ पे 11 दहशतगर्दों को जो है वो ऑपरेशन के दौरान पाक फौज ने जो है वो हलाक कर दिया है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि बीएलए के पास भी जो इस टाइम पे अमेरिका में जो एक बारूद का ढेर जो छोड़ के गए हैं अमेरिका वाले, जो असलहा छोड़ के गए हैं, जदीद तरीन असलहा, वो असलहा जो है वो इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है, दहशतगर्दों के हाथों में है और वो बाकायदा सिक्योरिटी एहलकारों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट करते हैं बड़ी दूर से। सिक्योरिटी मामलात बलूचिस्तान में, पुख्तनख्वा में अमन अमान के मसाइल हैं। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, पहले इनको इंडिया रा की तरफ से जो है वो सपोर्ट मिलती थी, कुछ ईरान की तरफ से, अब अफगानिस्तान से भी थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है। दूसरा, पुख्तनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो तहरीक तालिबान है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, लश्कर इस्लामी है, अब तो इनका टारगेट जो है वो थोड़ा इन्होंने अपनी पॉलिसी को बदला हुआ है। जितने भी पाक फौज के नीम फौजी दस्तों के और पुलिस के एहलकार हैं या साथ एजेंसियों के हैं, एमआई के और एफआईए के, आईबी के, उनको टारगेट किया जाता है। अगर वो रिटायर्ड होते हैं या हाजिर सर्विस होते हैं, उनको टारगेट करके उनको अगवा किया जाता है या उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। तो जुनूबी अजला जो पुख्तनख्वा के हैं, बनू, टांक, डी खान, लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, यहाँ पे ये जिस तरह प्लान कर रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं इन अदारों से इस्तीफ़ा दे दें या नौकरियाँ छोड़ दें। इनका टारगेट है कि ये लोग जो हैं नौकरियां छोड़ दें और घरों में बैठ जाएं। इनको टारगेट किल भी किया जा रहा है, इनकी टारगेट किलिंग बाकायदा हो रही है, इनको अगवा किया जा रहा है और मुख्तलिफ वाक़यात देख रहे हैं कि रुनुमा हो रहे हैं अगवा के और टारगेट किलिंग के और सिक्योरिटी एहलकारों के स्पेशली। दूसरी नाज़रीन, जो साथ अदालतों के बारे में हम खबर दे रहे हैं कि अदालतें जो हैं पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम तरह अदालतें जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में आ गई हैं। अदालतें जो है इस टाइम पे मुकम्मल हुकूमत के कंट्रोल में है। 26वीं आईनी तरामीम के बाद हमने देखा कि काजी फाइज ईसा ने जो सहूलतकारी तकरीबन फराम की थी हुकूमत को, उसमें वो कामयाब रहे और जो प्लान था उसी प्लान के मुताबिक हुकूमत चल रही है और हुकूमत ने अब अदालतों को अपने ज़ेर असर कर लिया, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज ये जो, अगर हम 26वीं आईनी तरमीम के पस मंज़र में जाएंगे तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा, 2 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, उसमें थोड़ा बयान कर दूंगा कि काजी फाइज ईसा ने बड़ी जो सहूलतकारी हुकूमत को फराहम की। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरामीम के लिए हुकूमत के पास नंबर बराबर नहीं थे। हमने देखा कि 63A जो 2 साल से नजरसानी पड़ी हुई थी, उसको काजी फाइज ईसा ने उठा के उसकी नजरसानी को मंजूर किया। अब उसकी नजरसानी को किस तरह मंजूर किया, वो भी पूरा एक फलसफा है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें काजी फाइज ईसा की अक्सरियत थी नहीं, हुकूमत को इशारे किए गए, हुकूमत ने सदारती आर्डिनेंस के जरिए दूसरी बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया और जस्टिस मुनीब अख्तर को उससे निकाला। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के बाद सीनियर प्यूनी जज जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने फिर वो रिजेस्ट किया और वो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठे नहीं और अपनी रीजनिंग दी कि मुनीब अख्तर सीनियर जज हैं, उनको निकालना, वो सारा किस्सा उन्होंने बयान कर दिया। काजी फाइज ईसा ने गनीमत समझा और जो सदारती आर्डिनेंस आया उसके जरिए उन्होंने अपने मनपसंद जस्टिस अमीनुद्दीन को साथ बैठा के जो नजरसानी थी
63A کی اس پہ 5 رکنی بینچ بنا کے اس کی نظر ثانی کی اور اپنا من پسند بینچ بنا دیا. اس میں نظر ثانی ڈیفینیٹلی سب کو پتا تھا، پورا پاکستان جو کورٹ سپورٹنگ کور کرتے ہیں ان کو پتا تھا، جو تھوڑی بہت سیاست کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو علم تھا کہ 63A جو ہے وہ اس کی نظر ثانی منظور ہو جائے گی. ایسا ہی ہوا، اس کی نظر ثانی منظور ہوئی. ناظرین 63A میں اس سے پہلے آپ ووٹ دیتے تھے تو اگر قومی اسمبلی کا جو MNA ہے وہ ووٹ دیتا تھا یا سینٹ کا، اس کا ووٹ شمار نہیں ہوتا تھا، اس کو پارٹی سے بھی مطلب اس کی نہلی بھی ہو جاتی تھی. 63A کی نظر ثانی منظور کرنے کے بعد اس کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونے لگا. تو اس طرح جو 26ویں آئینی ترامیم میں تھوڑی بہت سہولت کاری، بلکہ زیادہ سہولت کار جو قاضی فائز عیسیٰ نے ادا کی وہ 63A کی شکل میں تھی اور جسٹس امین الدین کو آگے لانے میں تھی. ہر بینچ میں اپنے ہم خیال ججز کو بٹھانا اور پھر فیصلے دینا تھا. 63A میں جب یہ نظر ثانی منظور ہو گئی تو حکومت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. اب تحریک انصاف کے 5 MNAs نے ووٹ دیا 26ویں آئینی ترامیم میں. اب اپنے ضمیر کے مطابق دیا، ان کا ضمیر جاگ گیا، ان کو خریدا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، واٹ ایور. قاضی صاحب نے ایک راستہ کھول دیا اور وہاں سے انہوں نے اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز نے اور تحریک انصاف کے 5 ممبران نے ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترامیم منظور ہو گئی. اب 26ویں آئینی ترامیم میں ناظرین 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک آئینی بینچ کو فلی اختیار دینا، سارے اختیارات آئینی بینچ کے پاس چلے گئے ہیں. اب آئینی بینچ کا ہیڈ کیسے بنایا جائے، اس میں جسٹس امین الدین کو 4 نمبر کے جج کو اٹھا کے بنایا گیا. وہ پہلے سے ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ جسٹس امین الدین چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریپلیسمنٹ ہی ہوئی ہے ججز میں تو ان کو رکھا جائے گا. انہی کو رکھا گیا آئینی بینچ میں اور ان کو سربراہ بنایا گیا. اور 7 رکنی جو بینچ بنایا گیا 7، وہ بھی ہم خیال ٹائپ کا بینچ ہے، اس میں ہی ساری پاور ہے ان کے پاس. دوسری طرف ناظرین سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، اس سے پہلے 175A کے تحت جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے، پیونی جج ہوتا ہے جسٹس منصور علی شاہ، ان کا صدر مملکت نے آرڈر کر دینا تھا پرانے قانون کے مطابق، تو وہی چیف جسٹس بننا تھے. تاہم 26ویں آئینی ترامیم کے بعد وہ چونکہ ان کو پسند تھے نہیں، اس پہ بھی کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ خواجہ آصف نے کس طرح ان کے بارے میں ایک پورا ایک شوشہ چھوڑا اور ایک طریقہ برابر کیا اور ان کو سسٹم سے باہر رکھا. 3 رکنی پینل گیا، اس میں تیسرے نمبر کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو چنا گیا اور آج وہ چیف جسٹس ہیں. اب ناظرین ساری پاور چلی گئی ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس، جوڈیشل کونسل میں. اب وہاں پہ اکثریت کن کے پاس ہے؟ وہاں پہ حکومت کی اکثریت ہے. جس بینچ کو بنانا ہے، جس بینچ کو اکھاڑنا ہے، جس جج کو لگانا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ججز کو بھرتی کیا جا رہا ہے، جس طرح ججز کو وکلاؤں کو لیا جا رہا ہے. ایڈیشنل جج جو ہیں وہ پشاور میں کس طرح لیے گئے، 10 کون سی پارٹیوں کی ہیں. مطلب ججز بھی ابھی سیاسی بن گئے، جنہوں نے سیاسی پارٹیوں سے الیکشن لڑے ہیں بار کے، جنہوں نے ہائی کورٹس کے لیول کے الیکشن لڑے ہیں پارٹی بیس پہ، ان کو جو ہے وہ ججز بنایا جا رہا ہے. یہ پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے اور یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے. لب لباب یہی ہے کہ ابھی جو خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 5 ججز نے دوسری بار کہ لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر کے جج کو اٹھا کے آپ ہمارے اوپر چیف جسٹس لگانے جا رہے ہیں، یہ آئین میں نہیں ہے. یہ دوبارہ حلف لے گا اور دوبارہ ہم سے جونیئر ہوگا تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 سینئر ججز ہیں ان کا پینل جائے اور انہی میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر فاروق، ان کو سپریم کورٹ لانا ہے. ان کو سپریم کورٹ بہت پہلے لا چکے ہوتے، مگر چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ پورا ایک پلان تھا کہ ان کو لایا جائے گا تو پھر ان کی جگہ پہ ان 5 ججز میں سے ایک سینئر آ جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا ان کو 26ویں آئینی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ لے کے آیا جائے گا اور وہاں پہ پھر اپنے ایک جج کو رکھ دیا جائے گا. اسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ججز جتنا بھی ریزسٹ کریں گے، عدالتی مکمل کنٹرول، وکلاء ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، بڑی آسانی سے حکومت نے اپنا وار کیا ہے. اور جو ہے 26ویں آئینی ترامیم منظور ہونے کے بعد اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. یہ جو 5 ججز ہیں یہ جتنا بھی پروٹیسٹ کر لیں، ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے ٹائم میں دیکھا ناظرین، جسٹس افتخار چودھری، قاضی فائز عیسیٰ، ثاقب نثار، آصف نثار کھوسا، امتا بندیال، ان تمام چیف جسٹس نے کسی نے بھی عدالت کا وقار بحال نہیں رکھا. تمام تر نے اپنے فائدے کو دیکھا ہے اور تمام تر نے سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے. آج عدلیہ کا یہ حال جو ہے
یہ ان ججز اور وکلاؤں کی وجہ سے ہے۔ بسد احترام اب جو ہے عدلیہ حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو یہ ججز اپنے ان کو لگتا ہے کہ 3 یہ جو ہم نے خطوط لکھے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حکومت اپنی گیم کر چکی ہے، حکومت اپنا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا لے گا، اور یہ ان میں سے زیادہ تر ججز جو ہیں وہ ریزائن دے کے نکل جائیں گے سسٹم سے۔ ناظرین، دوسری جو ساتھ ایک اور خبر ہے کہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جب چیف آف آرمی سٹاف پشاور میں آئے تھے تو ان سے بات بھی کی تھی کہ افغانستان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو، علماء اکرام کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ہمارے صوبے میں جو ہے اس ٹائم پہ دہشت گردی زیادہ ہے، لہٰذا ہم مل جل کے ان سے بات کرتے ہیں، زیادہ سختی ٹھیک نہیں رہے گی، پہلی بات کر لینی چاہیے۔ تو اس ٹائم پہ کہا گیا تھا، ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا ڈومین ہے نہیں، وفاق کیسے ان کو پرمیشن دے گا۔ بہرحال پرسوں انہوں نے خود کہا کہ میں ایک ہفتے 2 میں علماء کرام کا اور سیاستدانوں کا ایک جرگہ جو ہے وہ افغان طالبان کے پاس لے کے جا رہا ہوں، ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو ہم ختم کریں گے۔ ان سے بات چیت کے لیے آئندہ آنے والے 8-10 دن میں جرگہ تقریباً ریڈی ہے، علماء کرام سے باتیں ہو گئی ہیں، سیاسی جماعتوں سے باتیں ہو گئی ہیں، ایک جرگہ برابر کیا جائے گا اور افغان طالبان سے بات کی جائے گی صوبے کی سطح پہ۔ میں بھی پاسبل ہے، اس کے بعد وفاق کی سطح پہ جو ہے وہ جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں افغان حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی۔ پھر آگے لگ رہا ہے کہ جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، ان کو پچھلے جون جولائی میں افغان حکومت نے دعوت بھی دی تھی افغانستان کی، لیکن پھر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں اب جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ اب کشیدگی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت غور کر رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ بھجوایا جائے گا افغانستان، نائب وزیر اعظم کو۔ بڑی اچھی ایک موو ہے، سفارتی سطح پہ تعلقات بحال رکھنے چاہیے، جنگ کی صورت میں بھی آپ کو تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور تمام تر صوبے کی دیگر سیاسی جماعتوں کو یہ اندازہ ہے کہ جب تک افغانستان میں امن رہے گا، پاکستان میں امن رہے گا، صوبے میں خیبر پختونخوا میں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تھوڑا بہت امن ہے، مگر یہاں پختونخوا میں بدامنی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہمارا افغانستان طالبان کے ساتھ کلیش ہے، جس کا بھرپور فائدہ جو ہے قلدن تنظیمیں اٹھا رہی ہیں۔ آگے اب پرمیشن گنڈاپور کو مل گئی ہے، ایک اچھی موو ہے اور ہونا چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو جرگہ لے کے جاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرتے ہیں، اس کا کیا رد عمل طالبان دیتے ہیں۔ امید ہے کہ بہتر نتائج نکلیں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔